آغاز کرتے ہیں شعری اصناف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بی ایس اردو کورس کوڈ ہے آپ کا URD205 اور یہ جو آپ کا پرچہ ہے شعری اصناف تعارف و تفہیم اور سمیسٹر ہے آپ کا تیسرا۔ سب سے بنیادی جو بات ہے شعری اصناف کیا ہیں؟ شعری اصناف میں وہ اصناف جن میں قافیہ موجود ہوتا ہے، ردیف موجود ہوتی ہے، بحر موجود ہوتی ہے یا انہیں گایا جا سکتا ہے، ہم انہیں شعری اصناف قرار دیتے ہیں۔ اور ان اصناف میں بعض اوقات وہ اصناف بھی ہم گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں جو قافیہ نہیں رکھتی لیکن ان میں بحر اور وزن موجود ہوتا ہے۔ نثری شاعری کو ہم اس میں شمار نہیں کرتے، ابھی یہ بحث ادھوری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نثری شاعری کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، لیکن وہ اس سے الگ ہیت ہے اس کی۔ شعری اصناف میں اگر اسے نثری شاعری کہا جاتا ہے تو شمار کیا بھی جا سکتا ہے جو میرا خیال ہے، لیکن اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ وزن، ردھم، بحر اور شعری جو لوازمات ہیں وہ مکمل طور پر اس میں شامل نہیں ہیں نثری شاعری میں، اس لیے ہم اسے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو یہاں اس پیپر میں جو شعری اصناف ہیں ان میں پابند نظم ہے، آزاد نظم ہے۔ اب پابند نظم اور آزاد نظم میں تھوڑا سا فرق ہے عزیز طلبہ و طالبات۔ جو پابند نظم ہے وہ طے شدہ ایک وزن پر ہوتی ہے، طے شدہ ایک بحر پر ہوتی ہے، اس میں ایک مکمل بحر موجود ہوتی ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ ایک بحر چل رہی ہے اس کو پھر آپ تبدیل کر دیں۔ لیکن جو جدید نظم ہے، اگر ہم جدید نظم کی بات کریں گے تو اس میں ہم جو بحر ہے اسے توڑ دیتے ہیں، بحر کو توڑ کر ہم چھوٹا بڑا کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے توڑتے ہیں کہ جو بحر کا ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ اپنے توازن میں ہی موجود ہوتا ہے، ایک رو میں، ایک توازن میں اور ایک بحر میں، اور اس کا جو ردھم ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا آزاد نظم میں۔ اس لیے بھی ایک شاندار صنف ہے، جدید صنف ہے جس کا آغاز تصدق حسین خالد نے کیا اور سانیٹ سے، انگریزی ادب سے، انگریزی شاعری سے یہ ادھر آئی۔ 14 جو ایک لائنیں ہوتی ہیں سانیٹ میں، تو وہاں سے یہ ادھر آئی اور باقاعدہ 14 لائنوں کا ایک بند ہوتا ہے، انگریزی میں اسے سانیٹ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر سانیٹ کے تراجم کیے گئے، تصدق حسین خالد کے بعد جو دوسرے شعراء آئے ان میں اسماعیل میرٹھی کا نام اہم ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ میرا جی کو پاوا آدم کہا جاتا ہے جدید نظم کا، میرا جی کو، ثناء اللہ ڈار عرف میرا جی۔ تو 1930 کے بعد جدید نظم شروع ہوئی برِ صغیر میں، اور اس کا جو صحرا ہے اس کو متعارف کروانے میں، اس کی ہیئت کو متعارف کروانے میں اور مشرقی ادب کی طرف اسے لانے میں، یورپ سے مغربی جو ادب موجود تھا، شاعری موجود تھی، اس میں سے اہم اصناف میں جو جدید نظم کی صنف ہے اسے ٹرانسلیٹ کیا، ترجمہ کیا میرا جی نے، اور ایک کتاب بھی ان کی اس حوالے سے شائع ہوئی جس میں شاعری کے مباحث موجود تھے جدید نظم کے خاص طور پر۔ تو میرا جی کو ہم اردو نظم میں، جدید اردو نظم کا بابا آدم قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی نون میم راشد، نظر محمد راشد، یہ بھی اسی عہد کے ہیں، 1930 کے بعد کے۔ 1930 سے 1950 تک، قیام پاکستان تک، ان دونوں شعراء نے جو جدید شاعری کی وہ بنیاد بنی آنے والی نئی شاعری کی، اور ایک ایسا عہد آغاز ہوا، شروع ہوا جو پہلے ترقی پسند عہد کے تئیں اپنا سفر کیے جا رہا تھا۔ 1960 میں ترقی پسند تحریک نے دم توڑ دیا اور اس کی جگہ جدیدیت کا رواج آیا، مابعد جدیدیت کا آغاز ہوا، اور مابعد جدیدیت
بھی انسان کی مارکسزم سے ہٹ کر ایک نئی راہ نکالنے کی روش تھی، کوشش تھی، جس میں یورپ خاص طور پہ امریکہ، فرانس اور دوسرے ممالک کے جو دانشور تھے ان کا بڑا اہم کردار رہا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ روس کا جو نظام ہے معیشت کا، کارل مارکس کے جو اصول ہیں ان سے ہٹ کر ایک نئی راہ کو رواج دیا جائے اور ترقی پسند جو ادب ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ تو اس طرح سے جدید ادب کا آغاز ہوا۔ تو یوں نئی نظم مزید پھلتی پھولتی چلی گئی اور اس میں نئے مباحث بھی شامل ہوتے گئے جدیدیت کے حوالے سے، نئے عہد کے انسان کے حوالے سے، کہ اس نے مشینی عہد میں خود کو تنہا محسوس کیا اور جس طرح کی اداسی کا وہ شکار ہوا، تنہائی کا شکار ہوا، اور جدید سرمایہ دارانہ جو نظام ہے اس کے جو اثرات پڑ رہے تھے اس دور کے انسان پر، جو مایوسی اس کے اندر در آئی تھی، اس کا اظہار ایک چیخ کی صورت میں برآمد ہوا، سامنے آیا۔ تو یہ جدیدیت کی ایک رو کے طور پر ہم اسے سامنے لا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی اساطیر کو، اس کی تاریخ کو بھی ہم زیر بحث لا سکتے ہیں۔ تو 50 سال ہو گئے ہیں جدیدیت کو، کہ 1970 سے اگر آغاز ہوا تو 2021 ہے، تو 51 سال ہو گئے ہیں اس جدید عہد کو کہ ہم جدید ادب سے وابستہ ہیں۔ اور یہ جدید ادب اب اس دور میں آ کر، 21ویں صدی میں آ کر ایک نئے عہد میں ایک نئی بحث کے ساتھ اپنا قدم بڑھا رہا ہے، اور وہ بحث ہے ماحولیات کی۔ جو موجودہ دور ہے سب سے اہم جو موضوع ہے ادبی، ایکو کریٹیسزم کے حوالے سے ہے، ماحولیاتی تنقید کا عہد ہے یہ، کہ ماحولیات ہی سب کچھ ہے۔ ہر ایک حوالے سے جتنے بھی نظری مباحث اس کے بنتے ہیں، ہماری جو سماجی ماحولیات ہے، معاشی ماحولیات ہے، سائنسی ماحولیات ہے، تکنیکی ماحولیات ہے، شعری ماحولیات ہے، ہماری افسانہ کی ماحولیات ہے، جسے ہم ایکو کریٹیسزم میں افسانے کے حوالے سے تنقید کا نام دیتے ہیں، تانیثیت بھی اسی میں آتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے مباحث اب جو ماحولیات کے حوالے سے آ رہے ہیں، نئے مباحث، تو یہ ایک نیا عہد ہے جس پر اس وقت بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسانی زندگی کی بقا کا جو انحصار ہے وہ اسی امر پر ہے۔ تو تھوڑا سا وضاحت میں کر گیا شعری اصناف کے حوالے سے، اور جدید نظم کی بات ہم نے کی۔ اس کے بعد گیت ہے۔ گیت کیا ہے؟ گیت قدیم عہد سے، اساطیر سے چلا آ رہا ہے۔ شادیوں کے گیت ہیں، تہوار ہیں مختلف، ان کے گیت ہیں، سبزیوں کے گیت ہیں، میلوں ٹھیلوں کے گیت ہیں، ہماری جو سماجی رسمیں ہیں دیہاتوں میں ان کے گیت ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی شادیوں پر گیت گاتی ہیں، آمد کے گیت ہیں، مہمان آئے ہیں ان کا استقبالیہ گیت ہیں، بچوں کو لوری سنانے والا جو ایک ماحول ہے اس کے گیت ہیں جسے ہم لوری کہتے ہیں، ٹپے ہیں، ماہی ہیں، دو بیت ہیں، بولیاں ہیں، بولی، یہ سارے دوہڑا ہو گیا، ماہیا ہو گیا، گیت ہو گئے، بچوں کے گیت ہو گئے، خواتین کے گیت ہو گئے۔ تو یہ سارے جتنے بھی گیت ہیں یہ ہماری زندگی کا بنیادی حصہ ہیں، اور شروع سے پرانی تاریخ سے سینہ بسینہ یہ چلے آ رہے ہیں۔ رومن عہد سے بھی پہلے قدیم دور سے سلسلہ شروع ہوا کہانی کاری کا، جہاں کہانی آگے بڑھی روسو عہد سے، ساتھ ساتھ ہی گیت بھی چلتے رہے، کہانیاں بھی سینہ بسینہ چلتی رہیں، اور کسولی قصے جا کر جب سناتے تھے لوگوں کے دروازوں پر تو وہ کہیں گیت بھی گاتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا تو نذیر اکبر آبادی کے عہد تک آ کے یہ گیت اس طرح گایا جانے لگا کہ فقیر لوگوں کے دروازوں پر جا کر گیت گاتے تھے، اور حمدیہ گیت گاتے تھے، اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو نذیر اکبر آبادی کا یہ جو عہد ہے وہ بھی ان گیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو گیت بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، جدید گیت بھی ہیں، فوک گیت بھی ہیں، ہمارے سماج کے، ہمارے مقامی عہد سے جڑے ہوئے گیت، اسے ہم فوک گیت کہتے ہیں یا لوک گیت کہتے ہیں۔ جس طرح سے لوک کہانی ہوتی ہے ایسے ہی لوک گیت بھی ہوتا ہے۔ لوک کہانیاں ہمارے سماج میں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، اب آ کر انہیں تحریری صورت دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی لوک گیت بھی
عہد بعہد سفر کرتے ہوئے سینہ بسینہ یہاں تک آ گئے کہ اب انہیں گایا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ اور اب تو آپ دیکھیں کہ چائنا میں بھی ہمارے گیت چائنیز گلوکار ہو بہو اردو سریکی یا پنجابی میں گا کر انسٹرومنٹس کے ساتھ ہمیں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انڈسٹری ہے جس میں انہیں شہرت حاصل ہو رہی ہے۔ تو گیت اب ریڈیو کا گیت ہو، ٹی وی کا گیت ہو، محفل کا گیت ہو، تھیٹریکل گیت ہوں، ڈراماٹائز گیت ہوں، ڈرامہ کے گیت ہوں، تو گیتوں کا بھی ایک الگ نصاب ہے، گیتوں کا بھی ایک الگ نظام ہے۔ اور یہ گیت اس لیے گائے جاتے ہیں کہ ان کے گانے میں خوشی کا عنصر موجود ہوتا ہے، خوشی کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے بات کی شعری اصناف کے تعارف کے حوالے سے، شعری اصناف کیا ہے، اس کے بعد ہم نے آزاد نظم اور پابند نظم کی بات کی۔ پابند شاعری کیا ہے، آزاد نظم کیا ہے؟ تو اس میں پابند نظم کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پابند نظم ایک طریقہ کار کے تحت لکھی جاتی ہے جس میں کہیں بند ہوتے ہیں، مخمس ہے، مسدس ہے، رباعی ہے، قطع ہے۔ تو یہ ایک پابند نام ہے، مستزاد ہے، یہ مختلف ہیئتیں ہیں، مختلف ان کے نام ہے۔ طویل نظم ہے، مختصر نظم ہے، مثنوی ہے۔ مثنوی جیسے ناولٹ ہوتا ہے ایک طویل کہانی، ایسے ہی ایک طویل نظم ہوتی ہے جسے ہم مثنوی کہتے ہیں، اور اس میں کسی ایک واقعے کو یا کسی ایک قصے کو مکمل طور پر اپنی جزویات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تو اسے ہم مثنوی کہتے ہیں۔ تو پابند نظم کی آگے ہم ہیئت پر بھی بات کریں گے، مختلف یہ جو ہیئتیں ہیں کس طرح سے یہ ان کی متشکل ہوتی ہیں، فریم کیسے ان کا بنتا ہے پابند شاعری کا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج تعارفی لیکچر ہے ابتدائی آپ کا، جس میں بہت ساری اہم باتیں ہم نے کی شعری اصناف کے حوالے سے، پابند نظم کے حوالے سے، آزاد نظم اور پابند نظم کا جو فرق ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ پھر ہم نے آزاد نظم کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ گئی ہے، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ یہی اگر ہم پابند نظم کی بات کریں تو فارسی چلن کی شاعری رواج پذیر ہوئی سب سے پہلے، دفتری زبان فارسی تھی برِ صغیر میں، اور ایرانی ادب جو 4000 سال قدامت کا حامل ہے، پرانا ہے، اور اس میں بڑی اہم اصناف موجود ہیں، وہ یہاں پڑھایا جاتا رہا صدیوں تک۔ یہاں فارسی بادشاہ بھی موجود رہے، رعایا پر حکومت کی انہوں نے، اور فارسی چلن عام رہا۔ اس کے بعد عرب آئے، عربی دور کو فروغ ملا، انگریز آئے تو انہوں نے بھی یہاں دیسی لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے اردو کو فروغ دیا، اور اردو میں انہوں نے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا، اور وہاں ٹرانسلیشن کا کام کیا انہوں نے، مختلف میر منشی وہاں بھرتی کیے، اسسٹنٹ پروفیسر کا ان کا عہدہ تھا، ان کو بھاری تنخواہیں دیں، اور وہاں آپ دیکھیں کہ طوطا کہانی، آرائش محفل، باغ و بہار، اس طرح کی اہم کتابوں کے تراجم ہوئے، للو لال کبھی، میر امن، اس طرح کے اہم استاد وہاں تعینات ہوئے، اور یہ دور چلتا رہا 150-200 سال تک، جتنا عرصہ یہ چلا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہمیں اس نظام کی ضرورت نہیں ہے اردو کی، تو اردو کا آغاز انہوں نے کیا تھا فارسی اور عربی کو رد کرنے کے لیے، کہ وہ ختم ہو جائے اور ہم یہاں ایک نئی زبان کو فروغ دیں تاکہ ہم حکومت کر سکیں۔ اب نئی زبان جڑ پکڑ گئی، متعارف ہو گئی، جہاں اردو کو ترقی حاصل ہوئی وہیں بنگلہ کو ترقی حاصل ہوئی، اور انگریز نے بساط اپنی لپیٹی اور یورپ واپس چلا گیا، اور ہم نے اسے قومی زبان کے طور پر کوشش کی متعارف کرانے کی۔ اب یہاں دو جھگڑے ہوئے، ہندوؤں نے اسے ہندی قرار دینا شروع کر دیا کہ یہ ہندی ہے، اور مسلمانوں نے اسے اردو زبان کہنا شروع کر دیا۔ زبان ایک ہی ہے، جو دو مذاہب میں تقسیم ہو گئی، ہندوستان میں ہندو ہو گئی اور پاکستان میں مسلمان ہو گئی، تو دو مذاہب کے ساتھ یہ زبان چل رہی ہے۔ جس طرح سے بھی ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی ہے، وہ کہتے ہیں ہندوؤں کی ہے،
لیکن جو لبرلائز لوگ ہیں، جو محبت کرنے والے لوگ ہیں اس زبان سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے، یہ پورے بر صغیر کی زبان ہے، اور یہ چائنا میں بھی، دنیا کے ہر خطے میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، کینیڈا میں، ہر ایک خطے میں بولی جاتی ہے، اور چیئرز قائم ہے اس کی پوری دنیا میں، اور اس کو فروغ ملا ہوا ہے۔ انگریز تو چلا گیا لیکن یہ ہے، اور دفتری زبان ابھی تک اسے نہیں بنایا جا سکا، اس کا افسوس ہے۔ تو پرانے ادوار میں جب اردو کو ترقی حاصل ہو گئی تو کربل کتھا لکھی گئی، پھر قلی قطب شاہ سے پہلے ایک دیوان مرتب ہوا جو پہلا دیوان قرار دیا جاتا ہے اردو شاعری کا، اس کے بعد قلی قطب شاہ کا دیوان کہا گیا کہ یہ پہلا دیوان ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی ایک اور دیوان شائع ہو چکا تھا ایک شاعر کا۔ تو قلی قطب شاہ کے بعد ولی دکنی کا عہد آتا ہے، 1668 میں اورنگ آباد دکن میں جنم لیا ولی دکنی نے، تو اس کا عہد ہے کہ اس لٹ کے کبوتر کو پکڑا ہے تیری لٹ نے، اس دل کے کبوتر کو پکڑا ہے تیری لٹ نے، یہ کام دھرم کا ہے ٹک اس کو چھڑاتی جا، تو جادو ہے تیرے نین، اس طرح کی شاعری انہوں نے کی۔ غزالوں سے کہوں گا، دوسرا ایسے لال بدخشاں سے کہوں گا، ہونٹوں کے حوالے سے بھی اس نے کہا۔ تو اس طرح کی شاعری، اجزاء کی شاعری، اجزاء کے حسن کی شاعری، اور شاعری زیادہ عورت کے حسن سے منسلک تھی کہ عورت سے بات کرنا، عورت کے جسم کے حوالے سے اور عورت کی کیفیات و جذبات کے حوالے سے بات کرنا، یا عشق کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اس طرح سے فروغ حاصل ہوا اردو شاعری کو، اور یہ درباروں سے جو ہے نا وابستہ رہی، اور درباری شعراء تھے جن کو بھاری معاوضہ دیا کرتے تھے وہاں کے بادشاہ، جیسے آصف الدولہ ہے یا دوسرے بادشاہ ہیں اس عہد کے، تو اودھ میں ہو، دکن میں ہو، بیدر میں ہو، گولکنڈہ میں ہو، بیجاپور میں ہو، یہ بڑے مراکز تھے 4-5 جہاں اردو کو فروغ حاصل ہوا، اور درباری شاعروں کو جو ہے نا بڑی پذیرائی ملی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دور کلاسیکل عہد میں داخل ہو گیا، جہاں ابراہیم ذوق استاد شاعر کے طور پر سامنے آئے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ غالب بھی اسی دور کے ہیں، مومن اسی دور کے ہیں، تو اس کے بعد آخری اس دور کے جو تھے وہ داغ تھے، داغ دہلوی، جرت ہے، انشا ہے، ناسک ہے، اصلاح زبان کی تحریکیں چلتی رہیں، یہ ہم گوئی کی تحریک چلی، تو اردو پھلتی پھولتی چلی گئی، اور شاعری کا بھی جو ایک نظام ہے وہ پختہ کار ہوتا گیا، اور کلاسیکل عہد میں آ کے میر تقی میر، غالب، مومن، انشا، جرت اور بہادر شاہ ظفر، یہ بڑے شعراء ہیں، میر درد ہو گیا، جن کا ایک باقاعدہ مستند عہد ہے جسے ہم کلاسیکل عہد کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور اس عہد سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جہاں تک آپ دیکھیں کہ 2 شعراء کو بہت بڑا درجہ، بڑا مقام ملا، ایک اسد اللہ خان غالب اور ایک میر تقی میر، میر غم کے شاعر قرار دیے گئے، اور غالب جو ہے وہ جینیس شاعر ہیں، فکر کے شاعر ہیں، دانش کے شاعر ہیں، برداشت کے شاعر ہیں، محبت کے شاعر ہیں، فلسفہ کے شاعر ہیں، زندگی کے شاعر ہیں، اور زندگی کی عنایات کے شاعر ہیں۔ تو غالب کو میں خود بھی استاد مانتا ہوں کہ غالب جیسا شاعر پیدا نہیں ہوا، ایسا بھی کوئی ہوگا کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پہ بدنام بہت ہے۔ تو غالب کمال شاعر تھے، کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیں یا رب، کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی، اور پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو آئے وہ رات کے وقت شراب پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ میرے در پہ جاں پر نہ کرے خدا کہ یوں لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسہ، مگر ایسا کرنے سے وہ ظالم کافر، ایسا کرنے سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا۔ تو یہ غالب ہے، کمال شاعر ہے۔ تو کلاسیکل عہد میں یہاں تک آتے آتے شاعری جہاں مثنوی سے آغاز کر رہی تھی، بہت زیادہ مثنویاں لکھی گئیں، آپ دیکھیں اس میں میر حسن ہیں، مرثیہ لکھا گیا، مرثیہ کے عہد میں مذہبی دور تھا، جہاں مرثیہ
मसनवी इनको रिवाज हुआ, और मसनवी मुल्तान से आगाज़ हुआ था मसनवी लिखने का, और यहाँ के लोग वहाँ लखनऊ गए इंडिया में, तो ये सिलसिला आगे बढ़ते चला गया फिर। और इससे पहले जो है ना मुख्तलिफ़ किस्सा बदर नज़ीर बेनज़ीर बदर मुनीर और इस तरह के किस्से जो है पहले ये चलते रहे, मीर हसन के हैं जैसे। तो उसके बाद क्लासिकल अहद में आप देखें कि यही गज़ल की तरफ मुड़ गई, पाबंद नज़म की तरफ आई, गज़ल की तरफ आई मसनवी के बाद, और फिर एक जदीद अहद शुरू हुआ उसके बाद पार्टीशन के नज़दीक आकर। बहुत बड़े बड़े शोरा हैं क्लासिकल, और उसके बाद भी जदीद शोरा में आप देखें कि अहमद फराज और मोहसिन नकवी और परवीन शाकिर, इस तरह के अहम जो शोरा हैं जदीद, यहाँ तक ये सफ़र जारी व सारी है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा एक असातीर का भी, क़दामत का भी, शायरी का, दरमियानी दौर, वस्ती दौर का भी, मौजूदा दौर का भी एक बड़ा लंबा अहद है जिसको तफसील के साथ हम पढ़ेंगे। आज एक तफसीली ब्रीफिंग थी, एक लेक्चर था कि आप शनासा हो जाएं, जान जाएं बहुत सारी अहम जो मालूमात हैं उनके हवाले से। तो आपको अंदाज़ा हो गया पाबंद नज़्म का, आज़ाद नज़्म का, गीत का। तो कत्ता जो है और रुबाई है, इन दो के हवाले से हम अगर बात करें तो ये भी मुख्तसर दो मिसरों की, 4 मिसरों की और 2 अशार की असनाफ हैं। रुबाई में ये होता है कि पहले मिसरे में काफ़िया होता है, दूसरे में नहीं होता, तीसरे मिसरे में काफ़िया होता है, चौथे में नहीं होता। और जो कत्ता है उसमें पहले मिसरे में काफ़िया नहीं होता, दूसरे में होता है, तीसरे में नहीं होता, चौथे में होता है, बस इतना फ़र्क है। और रुबाई का जो वज़न है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उसका वज़न है। तो बाकी रुज़ी हवाले से हम बाद में बहस करेंगे। आज हमने सिर्फ आपको वाक़फ़ियत दिलाई, पाबंद नज़्म क्या है, आज़ाद नज़्म क्या है, गीत क्या है, कत्ता क्या है, रुबाई क्या है और शेरी असनाफ क्या होती हैं।